خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ خاک گزر کہتے ہیں راستے کو، اور کف پا یعنی پاؤں کا تلوا، اور حرمت سے مراد عزت ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گزر گاہ کی قسم تو قرآن نے گویا ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے نبی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہر کی قسم کھائی گئی جہاں میرے آقا جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ، اسی خاک گزر کی جو قسم ہے وہ قرآن نے کھائی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ یہی تو کمال اعلیٰ حضرت کا کہ وہ اپنے اشعار میں کبھی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کبھی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر جن گلیوں میں نبی پاک کے قدم لگنے سے گلیاں اتنی عظمت والی ہو گئیں، ان تلووں کی عزت و عظمت پر کیوں نہ لاکھوں سلاموں کا نذرانہ محبت پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرے شعر میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کر رہے ہیں کہ جس خوبصورت اور پیارے رحمت و نور سے بھرپور وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، گویا مدینے کا چاند چمکا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان دلوں کو ایمان کی زندگی عطا کر دینے والے لمحات پر بھی لاکھوں سلام عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے، یعنی پیارے آقا کی ولادت کے خاص وقت پر بھی لاکھوں سلام۔ اور واقعی وہ تو عاشقان رسول کی عید کا وقت ہوتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے۔ تو پیارے آقا کی آمد تو گناہ گاروں کی عید ہے، تو پھر کیوں نہ اس گھڑی پر سلام بھیجا جائے۔ ذرا دونوں اشعار سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ خائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن خاک گزر کی قسم کھائی، قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔